ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ گناہ گاروں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک بہت ہی رحیم اور کریم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ بالکل ہمارے قریب پہنچ چکا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی رمضان المبارک نصیب فرمائیں، اور رمضان المبارک میں کما حق ہو عبادات کرنے کی، روزے رکھنے کی، نوافل پڑھنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی اور دیگر عبادات کرنے کی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک حساب سے یہ مہینہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کا ایک دن بھی، ایک گھنٹہ بھی، ایک منٹ بھی آپ ضائع نہ کریں۔ جتنی زیادہ سے زیادہ آپ عبادات کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنی کوتاہیوں کی مغفرت طلب کریں، اور اپنی بساط اوقات کے مطابق اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، ظلم سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کو گندہ کر لیا ہے، تو وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ گڑ گڑا کر اور شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئیں، التجا کریں، مجھ سے معافی طلب کریں، مجھ سے بخشش طلب کریں، تو انشاءاللہ میں ان کے سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا، اور بلکہ نہ صرف گناہ معاف ہو جائیں گے بلکہ وہ گناہ اللہ کی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص اپنے لڑکپن میں، اپنی جوانی میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہا۔ اس نے کوئی عبادت نہیں کی، اللہ کو کبھی یاد نہیں کیا، کبھی سجدہ نہیں کیا، اور گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اس کی زندگی میں۔ تو اگر وہ بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں، آخری دنوں میں، زندگی کے آخری حصے میں اگر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بھی مایوس نہیں لوٹاتے۔ اور ایک بوڑھے شخص کا واقعہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بوڑھا شخص اللہ کے در پہ آتا ہے شرمندہ ہو کر، اور وہ ایسا بوڑھا ہے کہ جس کی جوانی تقریباً چونچلوں میں گزر گئی، اور جس کا شباب علل تللوں میں گزر گیا، اور اس کو شباب کا بڑا نشہ تھا، اور جوانی کی بڑی ترنگ تھی، دولت کی مستی بھی تھی، برادری اور پارٹی کا اس کو بڑا غرور بھی تھا، اور رگوں کے اندر گرم گرم خون کی روانی بھی تھی، اور دولت کی فراوانی بھی تھی۔ ساری زندگی اس نے بغاوت میں گزار دی، ایک بار بھی سجدہ ریز نہیں ہوا، نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں ہے، ایک بھی نیکی نہیں ہے، لیکن
اب زندگی کی شام ہو چکی ہے، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کان سماعت سے محروم ہو گئے، زبان میں لکنت آ گئی، بال گرنے شروع ہو گئے، سر کانپنے لگا، بالوں میں سفیدی آ گئی، بیماریوں نے یلغار کر دی، اور معدہ ہے تو کچھ ہضم نہیں کرتا، کمر ہے تو جھک گئی ہے، اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں، جسم لرزنے لگا ہے۔ اولاد نے منہ پھیر لیا، اولاد نے نگاہیں پھیر لی، اور لوگوں نے بھی بے رخی اختیار کر لی، اور سب سے بڑا حادثہ اس کی زندگی میں کیا ہوا کہ جیب خالی ہو گئی۔ اس دور میں جیب کا خالی ہو جانا بہت بڑا حادثہ ہے، اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑا حادثہ اس کی زندگی میں وہ بھی ہو گیا کہ جیب خالی ہو گئی، اس کے پاس مال نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ وہ ساری دنیا سے مایوس ہو کر رات کے اندھیرے میں لوگوں سے چھپ کر مصلی پہ بیٹھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے گناہوں کی انتہا کر دی، میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں پیش کروں، میں نے ساری زندگی تیری بغاوت میں گزار دی، تیری نافرمانی میں گزار دی۔ اے پروردگار، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ میرے پاس صدقہ خیرات ہیں، کوئی نیکی نہیں ہے میرے پاس، لیکن اے میرے پروردگار، میں بہت شرمندہ، میں بہت نادم۔ اے اللہ، ابھی میری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی موت کا وقت آیا نہیں ہے، لیکن زندگی کی شام ہو چکی ہے۔ اے اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے، میں ڈر گیا، تیرے عذابوں سے ڈر گیا، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے۔ اے میرے پروردگار، میں موت کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، میں قبر کی سختیوں کو اور تنگیوں کو اور تکلیفوں کو اے اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، حشر کے دن میں رسوا ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اللہ، میں تیری جہنم کا ایک سیکنڈ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، جب میں تیرے عذابوں کی طرف دیکھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں، کپ کپا اٹھتا ہوں، مایوس ہو جاتا ہوں، اور جب اپنے زندگی کو دیکھتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کیا کیا، تو اے اللہ، گناہوں کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اے پروردگار، جب میں تیرا قرآن پڑھتا ہوں، تیرے نبی کی احادیث سنتا ہوں، تو ان میں بڑی حوصلہ افزائی بھی ہے۔ اللہ، تیرا وعدہ ہے، معاف کرنے کا تیرا وعدہ ہے۔ اللہ، میں شرمندہ ہوں، اللہ میں نادم ہوں، اللہ میں پریشان ہوں، اے پروردگار میں پشیمان ہوں، اپنے ایک ایک گناہ میں گزرے ہوئے ایک ایک لمحے پر میں شرمندہ ہوں۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور وہ کہتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اپنے انداز میں، اب وہ اپنے انداز میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بوڑھا جو میرے در پہ آیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، اس نے کبھی مجھے سجدہ نہیں کیا، یہ کبھی میرے سامنے جھکا نہیں تھا، لیکن آج اگر یہ آ گیا ہے تو اس کے سفید بالوں کی وجہ سے،
اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کو واپس اور خالی لوٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ میں نے اس کو معاف کیا، میں اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، اور نہ صرف معاف کرتا ہوں بلکہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، دیر نہ کریں، دیر نہ کریں، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کریں۔ ابھی سے، اس لمحے سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے در پہ آئیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور صلاۃ التوبہ پڑھیں، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس سے التجا کریں۔ اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والے ہیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو بھی وہ معاف فرما دیں گے اور ہماری حالت پر رحم فرمائیں گے۔ اور استغفر اللہ، استغفار کے کئی طریقے ہیں۔ آپ استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور صرف چھوٹا جملہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو خالی آپ استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ اس کے در پہ آ کر دیکھیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کی زندگی کی بہاریں لوٹ آئیں گی، اور آپ کی زندگی، دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی اور آپ کی اخروی زندگی بھی سنور جائے گی۔ تو دیر مت کیجیے گا، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیجئے۔ اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والے ہیں، اور اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کے سامنے میں جھکنے والا ہوں یا جھک رہا ہوں تو اللہ مجھے ضرور معاف کریں گے، اس یقین کے ساتھ آپ اللہ کے در پہ حاضر ہوں، انشاءاللہ آپ خالی نہیں لوٹیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔